یہ بدنصیبی نہیں کہ میں قرآن کا حافظ نہیں، میرے بچے قرآن کے حافظ نہیں۔ 20 سال پہلے جو میری گھر والی قرآن کے سائے میں گھر میں آئی تھی، 20 سال گزر گئے، اس قرآن کو نہ میں نے نہ میری اولاد نے کھول کے دیکھا۔ پھر ایمانداری سے بتاؤ، جس قرآن کو زندگی میں کبھی پڑھ کے نہ دیکھا، کبھی میرے محترم دوستوں بزرگوں جوانی بڑھاپے میں نہ پڑھ کے دیکھا، وہ قرآن کریم قیامت کے دن کیا تیری میری شفاعت کرے گا؟ تیرے مرنے کے بعد جس قرآن کریم کو پڑھ کر آپ میرے لیے احصال ثواب کے لیے دعا کرو گے، کیا میرے عزیزو یہ آپ کی میری مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ میرے عزیزو، اللہ غنی، کوئی دنیا کے اندر کسی کا یار ہوتا ہے، جب یار سے جدا ہو دنیا سے چلا جاتا ہے، کہتا یار بڑی عجیب بات ہے، تجھے پتہ نہیں تیرے ابے کے ساتھ میری کتنی یاری تھی، تو نے اپنے باپ کے مرنے کی خبر نہیں دی، مجھے تیسرے محلے سے تیرے باپ کے مرنے کا پتہ لگا، اپنے یار کے مرنے کا پتہ لگا، اور چلو کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یار مرے، یار کو احساس ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ یاری لگا لو، نماز کے سجدوں کے ساتھ یاری لگا لو، رب اکبر کی قسم، سگی اولاد رشتہ دار تمہیں قبر تک چھوڑ کے جائیں گے، یہ نماز کا سجدہ اور قرآن کریم کی تلاوت میدان محشر میں بھی میرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر میرے محترم دوستوں بزرگوں زندگی آپ کی میری گزر گئی، قرآن پاک پڑھ نہ سکے، اگر آپ کو مجھے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو میرے محترم دوستوں بزرگوں قرآن پاک دیکھنا تو آتا ہے، ہاتھوں میں لینا تو آتا ہے، اگر پڑھنا نہیں آتا روزانہ قرآن پاک ہاتھ میں لے کے بیٹھ جایا کریں اور تھوڑی دیر کھول کے بیٹھ جایا کریں۔ میرے عزیز محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، آپ 20 سال بعد کسی سے ملو گے، کوئی آپ کو دیکھے گا یار مجھے تو جانا پہچانا لگتا ہے، تیری میری ملاقات فلانی جگہ ہوئی تھی، تیری میری ملاقات فلانے ڈیرے فلانی گلی میں ہوئی تھی، آج قرآن کے 7 دن کے اجالوں میں رات کے اندھیرے میں ملاقات کر لو، میدان محشر میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کا دن ہوگا جب ماں بھی منہ پھیر کے، باپ بھی منہ پھیر کے، بہن بھائی سارے منہ پھیر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مکی مسجد کے رہنے والوں، یہاں کے نمازیوں، یہ اللہ کا قرآن تمہیں پہچان کے کہے گا رشتہ داروں نے تجھے منہ نہ لگایا، تو نے مجھے زندگی کی راتوں میں نہ پڑھا نہ دن میں نہ پڑھا، ایک مرتبہ ہاتھ میں لے کے بیٹھا تھا، مجھے کھول کے بیٹھا تھا، میری آیتوں کو دیکھ کے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں بھی قرآن پڑھ سکتا، اے میرا بندہ تو قرآن پاک بند کر کے الماری میں رکھ کے چلا گیا، مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم مجھے یاد آ گیا کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ تیری میری ملاقات ہوئی تھی، آجا آج تیری ماں تجھے چھڑانے نہیں آئے گی، تیرے ابا تیرے رشتہ دار بہن بھائی نہیں آئیں گے، آجا میں اللہ کے عرش کے پاس تجھے لے جاؤں گا، اللہ کے عرش کے کنارے کھڑا ہو جاؤں گا، اے جب تک مجھے چھونے والے، پڑھنے والے، مجھے چومنے والے، میرے سے محبت رکھنے والے، میرے پہ خرچ کرنے والے، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے والے، اپنی بیٹیوں کو قرآن پاک ناظرہ پڑھانے والے، جب تک میں تیرے لیے جنت کے دروازے نہ کھلوا دوں میں خدا کے دربار سے نہیں جاؤں گا۔ بالکل حق بات فرمائی کہ قرآن پاک اصل دین ہے۔ رب تعالی جل شانہ نے اسے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کی معرفت بھیجا ہے۔ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی نجات ہے، ہر پریشانی کا حل ہے۔ اگر ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اگر دنیا کے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں تو بھی قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم آپ سارے کے سارے کوشش کر کے اس کو پڑھنا سیکھیں، اس کے معنی اور مطالب کو سیکھیں، اس پر عمل کو سیکھیں اور اس کے علم کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آج ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کل یہ ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔